چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، قرآن پاک ہی سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، اور قرآن پاک ہی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات اور ان کے جوابات بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ سارے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں سورہ بینہ کی پہلی آیت سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بینہ کی دوسری اور تیسری آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پر تنوین ہے، کیا ہے؟ تنوین۔ اور اس کے بعد میم آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور پیارے بچوں میم بھی حروف یرملون میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ یرملون۔ حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آئے گا تو وہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ۔ غنہ کریں گے۔ کوئی بتا سکتا ہے غنہ کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ ناک میں لے کے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک سے اس کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ فا پر تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں با پر تنوین ہے اور اس کے بعد قوف آ رہا ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں کیا ہوتا ہے؟ اخوا۔ اخفا ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اور اخفا میں بھی ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیارے بچوں آخری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر گولتا ہے اور اس کے بعد وقف کی علامت ہے، یہاں پر بھی گولتا ہے اور اس کے بعد وقف کی علامت ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ گولتا پر وقف کر رہے ہوں تو وقف کرتے وقت گولتا کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدل دیتے ہیں؟ ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پر بھی وقف کریں گے تو گولتا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب پیارے بچوں آئیے ان دونوں آیات کو مل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ،
پیارے بچوں اس میں جلالت کے لام سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہاں پر لام کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فیہا کتب قیمہ، فیہا کتب قیمہ، سمجھ میں آیا بچوں؟ اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیات سنائے گا؟ جی آپ سنائیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ جی اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہا اور یہاں لکھا ہوا ہے ہا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھنا ہے، اور جب ہم اس ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم پڑھیں گے صحفم، صحفم نہیں، صحفم مطہرہ۔ جی اب دوبارہ سے آپ سنائیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ جی اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ میں مجید کالونی سیکٹر 1 مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد رفیق اتاری ہے اور یہ مدرسۃ المدینہ لانڈی کے علاقے مجید کالونی میں قائم ہے۔ اس مدرسے کے اندر تقریباً 200 کی تعداد ہے بچوں کی، اور یہاں پر تقریباً 20 سالوں کے دوران الحمدللہ 150 کے آس پاس بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور سینکڑوں ناظرہ خواں یہاں سے فارغ ہو کے جا چکے ہیں۔ ہمارے گائد صاحب ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمیں توجہ سے پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی سنانے میں کچھ غلطی آ جائے تو ہمیں پیار محبت سے بتاتے ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس مدرسے کے اندر مجھے نظامت کے اوپر فرائض سر انجام دیتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارا یہ مدرسہ صبح 8 بجے لگتا ہے اور 4 بجے ہمارے مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو 8 گھنٹے کا جو ہمارا جدول ہوتا ہے اس کے اندر صبح 8 بجے ہماری دعائے مدینہ ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً 8:30 بچے جو ہے کلاسوں کے اندر استاد بچوں کا سبق سنتے ہیں، اور سبق سننے کی جو ٹائمنگ ہماری ہوتی ہے وہ 9:30 بجے تک ہے۔ 9:30 بجے کے بعد بچوں کی سبقی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ تقریباً 11:15 بجے تک ہوتا ہے۔ ہفتے میں 3 دن مشق اور 3 دن جو ہے یہ نیک اعمال جو رسالہ ہے باپا جان کا دیا ہوا اس کا جائزہ، یہ ہفتے میں 3 دن یہ ہوتا ہے۔ 12 سے لے کے 12:30 بجے تک ہمارے بچے یہاں اسلام کی بنیادی باتیں جو کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وقفہ طعام اور نماز کے بعد تقریباً 1:45 بجے دوبارہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 4 بجے تک جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہی کا فیضان ہے کہ مدرسۃ المدینہ سے سینکڑوں بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم مکمل کر کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے یہاں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی دین کی قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی اور قرآن پاک کی خدمت میں شامل ہو جائیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔
پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں ایک پرندے کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ پرندے کا ذکر ہے، اور اللہ پاک کے ایک پیارے نبی کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے ایک پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جن کی تعظیم پرندے بھی کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے تابع اور فرما بردار تھے۔ لیکن ایک پرندہ ایسا تھا جو آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس پرندے کا نام ہے ہدہد۔ کیا نام ہے؟ ہدہد۔ اسی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ بہت ہی بڑے تخت پہ بیٹھ کر حکومت کے کام چلاتی ہے، اور بادشاہوں کی شان کے مطابق جو بھی ساز و سامان ہے وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کی قوم کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی۔ ہدہد کے خبر دینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط بھیجا۔ کیا بھیجا؟ خط بھیجا، لیٹر بھیجا، اور وہ خط بھی ہدہد ہی لے کر گیا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان کے پاس پہنچا دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو پھر ہوا یوں کہ وہ ہدہد وہ خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچ گیا، اور بلقیس کی گود میں اوپر سے وہ خط گرا دیا۔ پھر ملکہ نے اپنی حکومت کے چند اہم لوگوں کو جمع کر کے وہ خط پڑھا اور کانپنے لگی، اور کہا، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی حکومت کے وزیروں سے مشورہ کیا، تو ان لوگوں نے اپنی طاقت کو ظاہر کرتے ہوئے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ لیکن اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنی حکومت کے وزیروں اور امیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب چیز نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ انہیں تحفے تحائف بھیجوں، اس سے ان کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا پھر وہ صرف بادشاہ ہیں۔ اگر وہ واقعی میں اللہ پاک کے نبی ہوں گے تو وہ ہرگز ہمارے تحفوں کو قبول نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے دین کی پیروی کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا تحفہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ تو بلقیس نے 500 خدمت گزار، کتنے؟ 500 خدمت گزار مرد اور 500 خدمت گزار عورتیں بھرپور زیورات اور بہترین لباس کے ساتھ تیار کر کے بھیجے، اور ان کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، بہترین پتھر اور مشک و عنبر تھے، اور ساتھ ہی یہ سارا سامان لے جانے والے قاصد کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا۔ ہدہد یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی بات پوری ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر یہ ساری خبریں پہنچا دیں۔ تو بلقیس کا قاصد چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے میں آ کر قاصد سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا بتایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور آپ کا دربار اور وہاں کے عجائبات دیکھ کر اسے یہ یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، اور ان کو یہ حکومت اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی، تو بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرما لیا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے میں جو کارنامے ہدہد نے انجام دیے یقیناً وہ عقلوں کو حیران کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہے ٹیم بلو۔ ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے کچھ رولز سن لیتے ہیں۔
پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ اس کا مجھے درست جواب دے دیں گے تو آپ کو اس کے 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. لیکن اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشن لینے کے بعد اگر آپ مجھے درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اور اگر آپ پھر بھی جواب نہیں دے پائے تو 0 پوائنٹ ملے گا، آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں کہ سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ سورہ برات. سورہ برات کنفرم ہے؟ جی. آپ کا جواب درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں؟ 11. سوچ لیں. آپ کا جواب غلط ہے. قرآن پاک کی 6 سورتوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں کہ سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ 140. 140 کنفرم ہے؟ جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ مجھے اس شہر کی قسم، اس آیت میں اللہ پاک نے کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ آپشن دے دوں؟ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں کہ لا اقسم بہذا البلد یہ پوری سورت کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے. 30ویں پارے میں. آپ کا جواب درست ہے. تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیں کہ کون سی سورت ایک بار پڑھنے سے 10 بار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں سورہ کافرون کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ النصر. سورۃ النصر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملیں گے 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیں سورہ نور کس پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں. 18ویں پارے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اب ٹیم گرین سے آخری سوال ہے. آپ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی کس آیت پر گرا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو کا بھی یہ آخری سوال ہے. آپ بتائیں کہ جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں اللہ پاک کا حکم کس پارے کے شروع میں آتا ہے؟ آپشن 10ویں پارے میں، 11ویں پارے میں یا پھر 12ویں پارے میں؟ 10ویں پارے میں. 10ویں پارے میں کنفرم ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. 10 نہیں ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لیا تھا. تو اب آئیے کرتے ہیں دونوں ٹیمز کا ٹوٹل. تو ٹیم بلو کے ہیں 30 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس ہیں؟ 30. اور ٹیم گرین نے ایک بھی جواب غلط نہیں دیا اور ایک بار بھی آپشن نہیں لیا. تو ٹیم گرین کے ہیں 50 پوائنٹس. تو کون سی ٹیم جیتی؟ گرین. تو اب جیتنے والی ٹیم کو بھی انعامات ملیں گے اور جو ٹیم جیت نہیں پائی اس ٹیم کو بھی انعام ملیں گے. یہ لیں ٹیم گرین. یہ لیں.
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا